الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے صفات الہی شروع کر رکھی ہیں اور سورہ الحشر کی آخری آیت کا مطالعہ جو ہے وہ باقی ہے، لیکن میں نے آپ کو کل صفات الہی پہ 5 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں۔ 3 پہلے بھیجے تھے اور 2 آج بھیجے ہیں، دونوں آپ کو مل جانے چاہیے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اور صفات جمال، صفات جلال اور صفات کمال، اس کی تھوڑی سی تشریح میں کروں گا، پھر آپ خود پڑھیں گے۔ دوسرا، آیت الکرسی دوسری جگہ ہے جس کو ہم روز پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد۔ اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث کے حوالے بھی موجود ہیں اور اس کی پوری تشریح بھی موجود ہے۔ لہذا آپ جب تک سورت یہ آیت الکرسی بقرہ کی 255 سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آپ کو وہ پھل اس کا جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لہذا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ یہ البقرہ کی جو 285 ہے آپ سامنے رکھ لیں، ذرا اس کو ہینڈ آؤٹ کو رکھ لیا آپ نے؟ رکھ لیا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ سر کون سا؟ جی سر، جی جی آیت الکرسی والا؟ آیت الکرسی والا؟ ٹھیک ہے سر۔ سر کی ڈانٹ ہمیں الگ کھانی۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے دیکھیں الہ کا مفہوم، اور نیچے پہلے پیج پہ ذرا ظہورہ صاحبہ اپنا مائک بند کریں تاکہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ سب لوگ اپنے مائک بند کریں۔ اچھا، اب بڑا غور سے سنیے، چیز سمجھ نہ آئے تو سوال کریں۔ پہلی بات جو ہے وہ آیت الکرسی کے الہ کا مفہوم، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے پیج پہ باٹم پر، جس کی عبادت کی جائے، بادشاہ حکم مانا جائے، مدد طلب کی جائے، وغیرہ وغیرہ، سارے پڑھ لیں آپ۔ 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، آپ خود پڑھ لیں۔ پڑھ لیا آپ نے؟ جی سر پڑھ لی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ معنی ہم کہاں سے لائے ہیں؟ الہ کا مفہوم جس میں یہ ساری اس کی صفات ہیں، یہ کہاں سے ملی ہیں ہمیں؟ جلدی بتائیں جی۔ جی آیت الکرسی سے۔ آیت الکرسی سے ملی ہیں۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے پڑھی ہے۔ یہ ہے الہ جس کو ہم وہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، حاضر ناظر وہ ہے جو ہر جگہ ہر وقت سنتا ہے۔ ذرا یہ چیزیں جب میرے ذہن میں کلیئر ہوں گی تو میں جب آیت الکرسی پڑھوں گا تو آپ یقین مانیں، میرا دل گواہی دے گا کہ جس الہ کو میں یہاں پڑھ رہا ہوں وہ میری ہر ضرورت پوری کرنے کی پوری طرح اس کے اندر طاقت اور قدرت ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس کا علم مائکرو ڈیٹیل میں ہے۔ اچھا، اس کو پھر دوبارہ پڑھیے گا۔ اب آ جائیں آگے۔ یہ ہم نے لکھا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلے پیج 2 پر اور 3 پر، کہ 10 صلاحیتیں ہیں، 10 دلائل ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے۔ ان کو ہم دلائل کیوں کہتے ہیں؟ یہ الوہیت کے دلائل کیوں ہیں؟ قرآن اس کی
اس آیت کے اندر کون سا ٹکڑا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ دلائل ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے. آیت کا حی القیوم کا بتاتا ہے. آپ ذرا خدا کے لیے سوچ کے بولا کریں. آیت شروع ہو رہی ہے لا الہ الا ہو، یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے. الحی القیوم دلیل ہے، تاخذ سنتم دلیل ہے، آگے سب آپ دلائل دیکھ لیں. تو یہ الوہیت کے اسی دلائل ہیں کہ آیت شروع ہو رہی ہے لا الہ الا ہو. الہ وہ ہستی ہے جو یہ 10 دلائل ہیں، آگے آپ دیکھ لیں ذرا غور سے. پہلی دلیل ہے هو الحی القیوم، یہ دلیل ہے اس کی الوہیت کی. لا تأخذ سنتم ولا نوم دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل ہے اس کی حکومت، بادشاہی، ملوکیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. چوتھی ہے کوئی اس کی طاقت اور قدرت اختیار ایسا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ سفارش کرے اللہ کے پاس بغیر اس کی اجازت کے. اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں شفاعت کی ربانی قیود اور ضوابط آپ کو 3 دیے ہوئے ہیں. آیت 5 نمبر پر الوہیت کی دلیل ہے اس کا لا محدود علم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور اس کی 6ٹھی دلیل الوہیت کی یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور الوہیت کی 7ویں دلیل ہے کہ اس کی بادشاہی جو ہے پوری کائنات میں ہے. وسع کرسی السماوات والارض. 8ویں دلیل ہے ولا یؤتہ حفظہما، نامی ہے وہو العلی. اور 10ویں العظیم. یہ سارے دلائل ہیں کہ وہ اللہ الہ ہے، اس کی یہ دلیلیں ہیں. کوئی سوال جلدی سے پوچھئے ورنہ پھر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال. الحمدللہ کافی دلیل سمجھ آتی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ لکھ لیں، آپ تو ویسے ہی لکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ کون سی صفات اللہ تعالیٰ کی، کون سی صفات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ قیامت کا روز یقینی ہے؟ اس کے کیا اللہ کی کون سی صفات اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ آخرت جو ہے وہ ہو کے رہے گی؟ کون سی صفات ہیں؟ جلدی بتائیں. سر جلالی صفات. یہ ڈاکٹر صاحب آپ الٹی بات نہ کیا کریں خدا کے لیے. میں صفات اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں. سب سے پہلے لکھیں نمبر 1 صفت عدل. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل تقاضا کرتی ہے کہ نیکوکاروں کو ان کا انعام ملے اور بدکاروں کو سزا ملے. صفت عدل پہلی دلیل ہے اللہ کی صفات میں سے جو تقاضا کرتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے. نمبر 1 صفت عدل. نمبر 2 صفت حکمت. یہ جو سورہ قیامہ میں آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اور حکمت اور دانش مندی اور عقل مندی یہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کا حق ملے، برائی کو برا کام کرنے کی سزا ملے اور نیکی کرنے وقت کو. پہلی صفت عدل تھی، دوسری صفت حکمت ہے. نمبر 3 بتائیں جلدی سے کیا ہے؟ کون سی صفت؟ صفت رحمت. صفت رحمت.
اس کی رحمت جو ہے قیامت کے دن اس کا تقاضا ہے کہ وہ رحمت انہی کے لیے خاص ہو جنہوں نے دنیا میں اس رحمت کے حقدار ہونے کا ثبوت دیا۔ تیسری میں صفت، کہنے لگی تھی مگر میں نے ڈر سے نہیں کہا کہ غلط ہو جائے گا اور ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اچھا چلے ایک اور رہ گئی ہے، وہ بتائیں کیا ہے؟ وہ ہے صفت حاکمیت، وہ ہے صفت حاکمیت۔ یہ چار صفات جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کا تقاضا ہے۔ پہلی ہے صفت عدل، اور دوسری ہے صفت حکمت، اور تیسری ہے صفت رحمت، اور چوتھی ہے صفت حاکمیت۔ وہ حاکمیت ہی کیا ہوئی جو نیکی پر جو انسان نے اس اللہ کے لیے کیا ہے اس نیکیوں کا بدلہ نہ ملے، اور وہ جس نے نافرمانیاں کی ہیں اس کو سزا نہ ملے۔ تو اگر وہ حاکمیت اس میں بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی تو پھر تو وہ حاکمیت، اللہ تو حاکم ہے، پرفیکٹ حاکم ہے۔ چار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے صفات الہی کا تقاضا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے۔ آپ سوال کیجئے جلدی سے۔ دیکھیں سوال کرنے میں کبھی میں نے آپ کو نہیں ڈانٹا، کبھی بھی، اس لیے کہ سوال کے ذریعے ہی طالب علم کی الجھنیں کلیئر ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ غلط جواب دیتے ہیں تو میں آپ کو سوچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑتا ہوں۔ اچھا، اب اگلا سوال بڑی غور سے بتائیے، جو سوچ کے، یہ جو رسالت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا تقاضا ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا قیامت، ساری آخرت جو ہے یہ سزا اور جزا، وہ اللہ تعالیٰ کی ان چار صفات کا تقاضا ہے۔ اب میرا رحمت، سوال، سر جی صفت رحمت، صفت رحمت، لا حول ولا- حکمت سر، جی حکمت، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ڈاکٹر صاحبہ الہادی ہے، راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ اس صفت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کرے کہ وہ دنیا میں زندگی کیسے گزارے۔ کیا صفات الہی کو سمجھ کے پڑھتے تو آپ کو یہ سب چیزیں بڑی کلیئر ہوتی۔ کوئی سوال کریں، جتنے مرضی ہے کریں۔ چلیں پھر ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں اگر آپ نہیں کرتے تو۔ یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت، قانون، یعنی قرآن و سنت، اسی کو شریعت کہتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے تو یہ کون سی صفت کا تقاضا تھا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قانون، ضابطہ، فائدہ بتائے؟ صفت ہدایت کیا ہے؟ تو آپ نے ٹھیک نہیں بولا، جلدی بتائیں۔ یہ صفت عدل سر، نہیں صفت نہیں نہیں حاکمیت، جی صفت حاکمیت، صفت حاکمیت، سر صفت رحمانیت، الملک بادشاہ ہے، وہ صفت بادشاہی ہے، بادشاہ اپنا قانون چاہتا ہے۔ تو انسانوں کو جو قانون اور شریعت ملی ہے، قانون الہی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الملک کا تقاضا ہے۔ یہ سمجھیں سب باتیں تاکہ آپ کو کلیئرلی پتہ چلے کہ یہ صفات الہی کا علم ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک معرفت دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو آیت الکرسی کا بتا دیا، اور اب آپ ذرا دوسرا ہینڈ آؤٹ دیکھیں، بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے
हैंड आउट सिफात जमाल, सिफात जलाल और सिफात कमाल, ये कैसे डिवाइड हुई हैं, क्या मफहूम है, ज़रा बड़े पहले पेज पे आइए हैंड आउट के। अल्लाह ताला की सिफात जमाल, जलाल और कमाल, और इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात जमाल, वो क्या हैं? वो अस्मा और सिफात हैं जिनसे अल्लाह ताला के रहम व करम, शफकत व मोहब्बत का इजहार होता है। यही किसी हस्ती का जमाल है कि उसका के एहसानात क्या हैं, उसके करम क्या हैं, उसकी रहमतें क्या हैं, उसकी शफकत क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है। ये वो सिफात हैं जो उसके जमाल को जाहिर करती हैं। अब आप पढ़ लें नीचे सारी, अर्रहमान, अर्रब, अल लतीफ, अल अफवल, सारी गिनते जाइए और गौर से पढ़ें, समझ के पढ़ें। और ये सारी जो सिफात हैं ये अल्लाह ताला की शफकत व मोहब्बत और रहम व करम का मजहर है। कोई सवाल? अब आपको पता चल गया सिफात जमाल क्या है अल्लाह ताला की, और वो सब आपके सामने लिखी हुई हैं। जी सर, जी सर, बेशक बेशक। सफ़ा नंबर 2 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 2 पर बॉटम में हेडिंग है अल्लाह ताला की जलाली सिफात। ये जलाली सिफात क्या है? जलाल अल्लाह ताला क्या है? उसकी बड़ाई, किबरियाई, शहनशाही और मलूकियत का इजहार होता हो, उन सिफात को आप कहेंगे ये सिफात जलाली हैं, अल्लाह ताला के जलाल को जाहिर करती हैं। अल मालिक, अल वल मलिक, अल हकम, फैसला करने वाला, और अल मुक्तदिर, अल आला, अल अजीम, अल कबीर, अल अजीज, अल काहिर, अल कहार, अल मुंतकिम, अल जब्बार, अल मुहैमन, अल मुतकब्बिर, शदीदुल इक़ाब, शदीदुल बत्शा, अल मुदब्बर, सब के माने लिखे हुए हैं। अब आपका काम है बैठ के आराम से इसको पढ़ के समझे। मैंने आपको बताया है सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, खुद सीखना, अपने दिलो दिमाग को हाजिर रख के और फिर समझना चीजों। कोई सवाल आयात जलाली के बारे में या सिफात जलाली के बारे में? अब आ जाइए सफ़ा नंबर 4 पर। सफ़ा नंबर 4 पर अल्लाह ताला की सिफात कमाल। ये सिफात कमाल क्या हैं? बड़े गौर से देखिए डेफिनीशन। वो अस्मा और सिफात जिनसे अल्लाह ताला की खूबी, बड़ाई, बुजुर्गी और हर वस्फ में उसका कामिल होना जाहिर होता है, ये हैं सिफात कमाल। और आप देख रहे हैं ये 5 किस्में हैं। एक है सिफात वहदानियत कि तन्हा अल्लाह का, और उसके लिए अल्फाज हैं अल वाहिद, अल अहद, अल वितर। फिर सिफात वजूदी जिसका ताल्लुक इंसान अल्लाह ताला के वजूद व बका से है, अल मौजूद हमेशा, अल हई, अल कदीम, अल कय्यूम, अल बाकी, अल अव्वल, अल आखिर, वगैरह वगैरह। आप जरा सिफात इल्म को देखिए। मैं थोड़ा सा सिफात इल्म को आपसे बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहूँगा। मसलन अल खबीर, अल अलीम, अल अल्लामुल गुयूब, अलीमुम बिज़ात सुदूर, अस्समी, अल मुतकल्लिम, अल वाजिद, अल शहीद, अल हसीब, अल हस, अल हस, हाँ गिनने वाला, अल मुहसी, अल मुहसी, अल हकीम, अल मुरीद, इरादा करने वाला, उसके इल्म पे उसका दारो मदार है, और अल करीब। अब भला ये जितनी मैंने आपके सामने पढ़ी हैं ये सिफात कमाल हैं इल्म के हवाले से। कभी आपने सोचा है कि ये सारी जो हैं इनका ताल्लुक अल्लाह ताला के इल्म से?
सर अच्छा, इसमें आप अल्लाह ताला की जो सिफत है अल लतीफ उल खबीर, वो इसमें नहीं आएगी अभी जो आपने पढ़ा है? हाँ, अल लतीफ लतीफ उल उल खबीर। खबीर वो असल में आ गई है पीछे भी, लेकिन यहाँ खबीर का लफ्ज तो है, मौजूद है ऊपर शुरू में, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, इस इल्म सिफत जो अल्लाह ताला की कामल सिफत है, कमाल की, इसका तकाजा क्या है, मुझे ये बताएं और समझाएं आप जब बात करें, तो ताकि सबको समझ आए कि इसकी इतनी तफसील से अल्लाह ताला ने अपनी सिफत कमाल इल्म के हवाले से क्यों बयान की है, उसका मुझसे क्या ताल्लुक है, आपसे क्या ताल्लुक। ये सिफतें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, ये समझ के और मैं खुद अपने आप को इन सिफात के नतीजे में बदलूं। अब मुझे बताएं ना आपके। जी। ये इल्म का ये मतलब है कि कुरान और हदीस की अगर हम इल्म हासिल करें तो हम फरिश्तों से भी बढ़ सकते हैं। ये हमें फजीलत दी गई है इंसानों को कि तुम इल्म हासिल करो और उस पर अमल करो, तो तुम फरिश्तों से भी बढ़कर। बिल्कुल ठीक नहीं है। और बड़े गौर से सुने और समझें, अल्लाह ताला के इस इल्म कामल का ताल्लुक जो मुझसे है वो ये है कि मैं कोई काम को इतना बारीक बीनी का इल्म रखने वाला, इतना कमाल का एक इल्म रखने वाला मेरा आका, मालिक, खालिक, राज़िक और हाकिम है, मैं कोई बुराई जिंदगी में ना करूं, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी के करीब भी ना करूं, और उसके हर हुक्म पर उसी तरह अमल करूं जिस तरह उसके नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये है पहला तकाजा इस इल्म सिफत की कमाल होने। आप में से कोई भी मुझे खोल के नहीं बता रहा। ये अगर मुझे ये इल्म है तो मुझे सबसे पहले इस इल्म का मुझसे तकाजा ये है कि मैं हर नाफरमानी से मुकम्मल इज्तिनाब करूं और उसका हर हुक्म बजा लाऊं। ये है एक कमाल होने का, इस सिफत इल्म का, जिसका मुझसे तकाजा है। बात समझ आ रही है नहीं? ये इतना वाज़े बयान जो है सिफत इल्म का, उसका मकसद ही यही है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं इसको समझूं कि उस हस्ती से मैंने उसके सामने पेश होना है क़यामत के दिन, जिसके इल्म की ये लामहदूद इल्म है उसका। तो मैं आज इस दुनिया में बड़ी सोच समझ के जिंदगी गुजारूं, बड़ी जिम्मेदारी से गुजारूं, उसकी इताअत में गुजारूं, उसकी नाफरमानी से मुकम्मल इज्तिनाब करूं। ये है इस सिफत का तकाजा मुझसे। बात समझ आई है कि नहीं? जी जी सर बेशक सर। सर जी आगे। आप कुरान को सवाब के लिए पढ़ते हैं, कुरान को समझ के पढ़ें, किताब हिदायत है ये। आखिरी बात सारी चौथा नंबर पर है, आखिरी नहीं है, अल्लाह ताला की शान कदीरी। शान कदीरी का मतलब क्या है? उसका कुदरत और अख्तियार कैसा है। अल फातह खोलने वाला, अल फत्ताह हर मुश्किल को खूब खोलने वाला, अल कदीर, अल कादिर, ये सारे नाम उसकी शान कुदरत और अख्तियार का को जाहिर करते हैं। अल कवी, अल मतीन, अल जामे, अल बाइस, अल बदी, अल मुहीत, अल बासित, अल मुईद, अल वासे, अल काबिस, अल मुब्दी। ये इतने सारे नाम, और ये उसका कितना कामल अख्तियार और कुदरत है, ये इस नाम ये जाहिर करते हैं कि कायनात में उससे बड़ा कोई, किसी में भी ये सिफात नहीं है कुदरत वाली जो उस अल्लाह ताला के है। तो इसका मुझसे फिर क्या ताल्लुक हुआ? जैसे मैंने आपको बताया सिफत इल्म के हवाले से कि वो कामल है और उसका
مجھ سے کیا تعلق ہے، میں نے آپ کو کھول کے بتایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی اس کامل قدرت اور اختیار کے جس کے لیے اتنے سارے اس کے نام آئے ہیں، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ سر ہر امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے، وہی سب کچھ پورا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا محدود معنی نکالا ہے۔ اصل بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ہے، میں نے اس کی نافرمانی کی تو ساری طاقتوں اور قدرتوں اختیار کا مالک وہ ہے، مجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا اس سے، کسی میں دم نہیں مار سکتا وہاں۔ اور اگر میں نے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو طاقت اور قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے، مجھے وہ انعام دے گا جنتوں کی شکل میں کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بات سر جی کلیئر ہے یہ یا نہیں؟ جی سمیع و بصیر بھی تو ہے نا کہ میرا رب، میں جو بھی کچھ کرتا ہوں میرا رب دیکھ بھائی بھی رہا ہے۔ آپ دوسری بات مت کیجیے، اس وقت طاقت بصیر علم کے حوالے سے آتی ہے، یہاں جو چیز آئی ہے وہ اس کی طاقت اور قدرت، اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھیں۔ آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جو بات فوکس میں ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سمجھیں پوری طرح۔ بات کلیئر ہے نہیں؟ ان تمام صفات، اس لیے میں نے ساری آپ کو جمال کمال اور جلال والی ساری الگ الگ کر کے، تاکہ آپ پوری طرح اس پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں۔ آخر میں کمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرت تنزیہی صفات آئی ہیں، اور تنزیہی صفات ساری آپ اس معنی کے ساتھ نیچے لکھی ہوئی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی چیز اس نام کی، کوئی برائی صفت کی کوئی چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سراسر پاک ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو غور سے سنیے، اس کے ساری ہدایات، احکامات، اس کے جو واقعات اس نے بیان کیے ہیں ان میں بھی کوئی نقص، کوئی کمزوری اور کوئی خامی نہیں۔ میرا یہ فرض ہے کہ قرآن میں بتائے ہوئے احکامات، امر بالمعروف پہ عمل کروں اور نہی عن المنکر سے رک جاؤں، اور ہر بات جو قرآن میں اللہ نے بتائی ہے اس کو سچے دل سے یقین کی حد تک جائیں۔ یہ ہے صفات الہی، یہ ہے اس کے تقاضے جو آپ کی اور میری ذات کے حوالے سے۔ کوئی سوال ان صفات کے حوالے سے اس ہینڈ آؤٹ کے بارے میں جو چیز کلیئر نہ ہوا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی یہ تنزیہی کا مطلب کہ بے بھی ہے؟ کس کا مطلب؟ تنزیہی بے عیبی، بے گناہی، معصوم ہونا، کسی غلطی اور عیب اور نقص سے پاک ہونا۔ اور کوئی سوال؟ یہ جو میں نے آپ کو 5 ہینڈ آؤٹ دیے ہیں صفات کے حوالے سے، 3 پہلے اور 2 یہ، اگر آپ ان کو پڑھ کے سمجھ لیں گے اور ان پر غور و فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے نتیجے میں بہت بڑی رہنمائی مل جائے گی اور ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سر سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اتنی خوبصورت چیزیں ملی ہیں۔ سر یہ آپ نے آیت الکرسی شروع میں پڑھی ہے، اس کا بتایا، تو کرسی کا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ یہاں آیت الکرسی میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وسع کرسی، اس کا اقتدار پورے زمین و آسمان پر ہے۔ یہاں کرسی کا مطلب ہے اس کا اقتدار کی وسعت جو ہے
اس کو کرسی کا لفظ استعمال کیا گیا ہمیں ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے۔ جزاک اللہ سر۔ اور کوئی سوال؟ بہت اہم ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے، کتنی چیزیں ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں، چاہے وہ عقائد ہوں چاہے اعمال ہوں، بشرطے کہ ہم ٹھیک ٹھیک ایمان اور عمل صالح کا سارا دار و مدار میرا اور آپ کی فہم صفات الہی پر، کہ جتنا بڑا فہم ہوگا ہمیں مزہ آئے گا، اللہ کے ان عقیدے سوچ میں اطمینان ہوگا، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اس کی طاقت قدرت ان صفات کی وجہ سے، یہ جمالی ہے، یہ جلالی ہے، یہ کمالی ہے، بالکل آپ سوچ کی حد تک کبھی کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں ایک میری سوچ بھی ہے اور میں ایک سوال بھی ہے اس میں جب نماز پڑھتی ہوں نا، اس میں بار بار ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے بار بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس اللہ اکبر کی جو اس میں بڑائی ہے اللہ کی، ہمارا دل اس تک بھی نہیں پہنچ پا رہا، صرف ایک یہ لفظ ہماری سمجھ میں آ جائے تو شاید ہم ہر برائی چھوڑ دیں۔ دیکھیے یعنی ایک منٹ آپ نماز کی تکبیرات میں اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ عید کے موقع پر کس طرح تکبیرات کہتے ہیں؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں زندگی کے ہر معاملے میں، اپنے ہر عمل میں اسی کو اکبر، سب سے بڑا جانوں، اسی کے حکم کی پابندی پر۔ اللہ اکبر کہنا صرف کافی نہیں ہے، اللہ اکبر کو اپنے ذہن میں نقش کر لینا ہے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اسی کا حکم چلے گا میرے اوپر، چاہے میرا عقیدہ ہو، چاہے میرے اعمال ہوں، چاہے میرے افعال ہوں، چاہے میرے اقوال ہوں۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ زبان سے کہنا جب تک اس کا دل و دماغ پر اثر پوری طرح نہ ہو، وہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں گے۔ آپ دونوں سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں اللہ کی بے عیبی بیان کر رہے ہیں کہ جس اللہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں یا جس کے سامنے میں رکوع کر رہا ہوں، وہ ایسی ہستی ہے کہ وہ ہر عیب، ہر نقص اور برائی سے پاک ہے، لہذا اس کے سارے احکامات بھی برحق ہیں، مجھے ان پر عمل کرنا ہے۔ ایک ایک چیز کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو دل پہ نقش کر لیں۔ آپ کو نماز میں سجدے میں آپ کہیں گے میں 3 دفعہ کیوں پڑھوں، مجھے 5 7 9 11 دفعہ پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم۔ کیوں؟ وہ اس کے کہنے سے میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، بے عیبی اور اس کا ہر عیب سے، نقص سے پاک ہونا مجھے بالکل یقین ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ہر کہنا، ہر اس کا حکم میرے لیے پاک، صاف ستھرا، کوئی اس میں کم خامی نہیں ہے۔ میں جب سوچ میری پاکیزہ ہو گئی، عمل کروں گا تو مجھے مزہ آئے گا کہ میں تو اس ہستی کے جس نے میرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے دنیا میں، میرے لیے اس کی تائید اور نصرت جو ہے وہ یقینی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کی سوچ میں بھی اطمینان، اگر صفات الہی کلیئر ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے یہ 5 ہینڈ آؤٹ، کم از کم یہ کوئی 30 صفحے بنتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل، ذہن، فکر، حواس دیے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان کو غور و فکر کریں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات جو ابھی میں نے آپ سے آخر میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو اللہ رب العالمین نے جو آیت الکرسی والا ہینڈ آؤٹ ہے اس کے آخر میں کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں، صفحہ نمبر 4 پر کیا ہے آخر میں؟ جلدی بتائیں۔
عظیم ہے سر. آخر میں تنزیہی کیا ہے؟ اس 4 آیت الکرسی والا صفحہ جو اس کے آخر میں ہے، چوتھے پیج پر. تنزیہی صفات ہے. لا حول ولا قوة. جی، حصول محبت الہی کے اسباب و ذرائع. آیت الکرسی کی فضائل اور آپ میرے سامنے اس کو غلط پڑھ رہے ہیں ہینڈ آؤٹ کو، تو اکیلے میں کیا پڑھیں گے؟ میں اپنا سر پیٹ لوں؟ سب سے اہم حصول محبت الہی کے اسباب و ذرائع. انسان کو سب سے زیادہ مومن کس سے محبت کرتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 165. والذین آمنوا الذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا للہ. اس کی رضا کے لیے وہ تن من دھن لگا دیتا ہے، اور پھر جب اس کو شہادت ملتی ہے تو اس کا رب اس کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے. حصول محبت الہی کے اسباب اور ذرائع، آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اصول کے ذرائع اور اسباب پتہ اور ان کے ذریعے میں حاصل کرتا ہوں، پھر میرا ایمان جو ہے وہ مجھے رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے. میں صراط مستقیم پہ. سب سے پہلا پوائنٹ ہے قرآن کریم کی فہم و ادراک، تفکر و تدبر سے تلاوت. یہ سب سے پہلا نقطہ ہے. آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھتے ہیں، ان کا کیا فہم تھا صفات الہی کا، اور اس کی وجہ یہ پہلا سبب تھا جو آپ کا قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخالف شریعت کاموں سے اجتناب. اللہ تعالیٰ کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق کب ادا ہوگا؟ جلدی بتائیں. جب رسول کی اطاعت کریں گے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں بلکہ اتباع کریں گے. محبت کے ساتھ اطاعت کو اتباع کہتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اعلان فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ ہے دوسرا نقطہ. ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں. یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت 31 اور 32 ہے. فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر کے تقرب الہی حاصل کرو. فرائض کو چھوڑ نہیں سکتا مومن، اور جس قدر آپ نوافل ادا کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آپ کو تقرب حاصل. بکثرت ذکر الہی کرنا نمبر 4. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ و معائنہ کرنا. کتنا اس کا کرم ہے کہ لوگ دنیا داری میں اس صبح میں دوڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کا کتنا کرم ہے کہ ہم اس کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. اس نے جو ہمیں صحت دی ہے، اس نے جو ہمیں جو ساری صلاحیتیں دی ہیں، اس کا شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. وہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تمہارے جسم کے اندر ہیں وہ بھی نہیں گن سکتے، باہر کا تو حساب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ہوائیں، بارشیں، چاند، سورج، ستارے، یہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور صفات عظمیٰ پر غور و فکر کرنا، یہ جو آج ہم نے 3-4 دن سے شروع کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان کے وقت اس سے خلوت اور مناجات کرنا. یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی.
तहज्जुद की आप उन लोगों से पूछें जो पढ़ते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है कि उस वक्त जब कोई सन्नाटा होता है, ऐसा वक्त होता है कि आप हैं और आपका रब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश हम उस तहज्जुद को रूह के साथ पढ़ें। आप यकीन माने उस वक्त आप अल्लाह ताला और आप होते हैं, और आप अल्लाह और आपके दरमियान डायलॉग। आयात आफाक और अनफुस का मुतालिया करना, गौर व फिक्र के साथ। भला क्यों ये कैसे हमें मोहब्बत इलाही का वसीला बनती हैं? आयात आफाक और आयात अनफुस का बगौर मुतालिया कैसे बना? सर इन चीजों पे गौर व फिक्र कर के हम अपने रब को पहचानते हैं ना, ये चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। रब को, उसकी अजमतों को पहचानते हैं। कितना बड़ा प्लानर है। ये जो बात आप कहते हैं ना कि हम पहचानते हैं, नहीं, हम उसकी अजमतों को पहचानते हैं। कितना बड़ा मंसूबा साज, उस मंसूबे पर अमल, उसको एग्जीक्यूट करना इस एक्यूरेसी के साथ। ये चीजें जो हमने महदूद माने ले ली है ना, ये हमें उसकी तह तक नहीं पहुंचने देती। सिर्फ मंसूबा साज ही कामिल नहीं, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने में भी कामिलियत। अल्लाह सूरा मुल्क अगर आप पढ़ते हैं, जो रोज हुक्म है, तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं दौड़ा लो अपनी नजर को, घुमा लो, तुम्हें कहीं कोई फतूर नजर नहीं आएगा। ये कमाल नहीं है तो और क्या है? काश काश हम कुरान को एक आम किताब न समझ के पढ़ें जो हम जुर्म कर रहे हैं। ये अल्लाह का कलाम, उसकी अजमतों का कोई ठिकाना नहीं। जैसे गौर से सुनिए, जैसे कायनात और अनफुस में ये निशानियां हमें बिल्कुल अपने सेंसेस के साथ देख सकते हैं, उसी तरह ये कुरान की आयात भी बरहक हैं। उसके अहकामात, तालीमात भी इतनी ही बरहक हैं जितनी आयात कायनात और आयत अनफुस। ये बड़ा अहम मजमून है। इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए 5 हैंड आउट आपके पास है। पढ़ना अब आपका काम है। ये काम जब तक इंसान खुद इसको तरजीहात में तरजीह अव्वल देकर अपने दिमाग को फारग करके सोच फिक्र ऐसे औकात में पढ़े जब वो पूरी ध्यान से पढ़ सके, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारा ईमान और यकीन भी कामिल होगा, हमारे अमल में भी पुख्तगी आएगी, और अल्लाह ताला को हम दुनिया में देखेंगे कि वो किस तरह हमारी ताईद और नुसरत फरमा रहे हैं, किस तरह हमारे लिए कामों में आसानियां पैदा फरमा रहे हैं, और आखिरत में किस तरह हमारे साथ उनका मामला रहमत का हो। अब ये 5 हैंड आउट मैंने, अगर कोई सवाल है तो मौका है आपके लिए, जल्दी करें। सर जी वो ये पूछना था कि तहज्जुद में कुरान पाक से पढ़ सकते हैं? कुरान पाक से देते? नहीं, आप याद क्यों नहीं कर लेते? क्या मसला है आपका? नहीं सर जी, मतलब बहुत ज्यादा सूरतें या इस तरह तो मतलब वो आप जुबानी याद सुने, नहीं है ना। आप सुने, आप जी सूरा बकरा का आखिरी रुकू याद नहीं कर सकते? बड़ी लाजवाब अल्लाह सर ताला जी की वो याद है। सूरा, 1 मिनट, और आपको सूरा आल इमरान का आखिरी रुकू याद है? जी सर जी सूरा अल हशर का आखिरी रुकू याद है? याद है जी। जी अच्छा, सर वो भी याद है। तो फिर आप ज्यादा पढ़ने के बजाय ये सारी जो आयत मैंने आपको बताई हैं यही पढ़ें, गौर से पढ़ें, आराम से पढ़ें। अगर आपने का मकसद ये है कि मैं कुरान का चौथा हिस्सा पढ़ लूँ और बगैर समझे पढ़ूँ, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितना फ़ायदा ये है कि हम इन्हीं जो आयत चंद मैंने बताई है, मज़ीद बता सकता हूँ, उनको समझ के आराम से पढ़ें। आप रब को हाजिर नाजर जानें, तो फिर जो आपको मज़ा आएगा वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर आप कुरान को देखकर जल्दी जल्दी बहुत सारा हिस्सा पढ़ लें बगैर समझे, तो आप मुझे बताएं वो फ़ायदेमंद है या ये फ़ायदेमंद है? जी सर ये फायदे पता है जो आप बता रहे हैं।
جزاک اللہ. اچھا، اب آ جائیے، ہم نے آخری بات رہ گئی تھی کل، آج ختم کر لیں سورہ حشر کی آخری آیت. اچھا، آپ کو کل مطلب میں ایک آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آیت جو ہماری 23 ہے اس کو میں پھر پڑھتا ہوں، اور هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں سے آگے المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے صفات پڑھی ہیں، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ جو آیات ہیں، یہ کل میں نے آپ کو اتنا کھول کھول کے بتایا ہے، آپ سے کہا ہے سوال پوچھیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس پوری یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں 8-9، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں. آپ سوال کیوں نہیں کرتے خدا کے لیے؟ جلالیت، صفت جلالیت کے چھوڑیں بارے چھوڑیں چھوڑیں، یہ آپ بالکل جو صحیح بات ہے بتائیں. ایسی صفات کسی اور میں نہیں. لا حول ولا قوت، وہ تو صاف ظاہر ہے. سر اب آپ بڑے غور سے سنیں. میں کوشش کر رہا ہوں کب سے کہ آپ سوالوں کے ذریعے بات کو کلیئر کیا کریں، بالکل نہیں کرتے آپ. کبھی مجھے بتائیں کہ میں نے سوال پہ آپ کو کبھی سختی کی ہو کہ آپ نے سوال کیوں کیا ہے. آپ بڑے غور سے سنیں. یہ ساری المالک جو ہے، یہ بادشاہ، عظیم بادشاہ، وہ کیسا ہے؟ نمبر 1 وہ قدوس ہے، وہ سراسر سلامتی ہے، وہ ایمان مومن امن دینے والا ہے، وہ نگران ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے. تو یہ ساری الملک کی صفات ہیں. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کتنا کھول کھول کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سارے ادارے جو دنیا میں امن کے لیے قائم کیے گئے، یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، نیٹو ہو، کوئی بھی دیکھ، انہوں نے اپنے اس اقتدار کو، اختیار کو ایسا استعمال کیا کہ اس میں نہ قدوسیت ہے، نہ سلامتی ہے، نہ امن ہے، نہ نگرانی ہے، نہ حکمت ہے. وہ سارے کے سارے دنیا کی اذیتوں کا باعث بن گئے. یہ رب ایسی بادشاہی ہے اس کی کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں. وہ پاکیزہ ہے، اپنے اقتدار کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ سراسر سلامتی ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ نگرانی کرتا ہے اپنے مخلوق کی. وہ العزیز ہے، طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے عزیز طاقت اور قدرت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. وہ جبار ہے، طاقت ہے اس کے پاس لیکن وہ جبار ہے، اس طاقت کو اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس نے طاقت کے ذریعے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ تم نے اگانا ہے، اور میرے ان انسانوں اور حیوانوں، میری مخلوق کا تم نے رزق پیدا کرنا ہے. وہ جبار اس سینس میں ہے. وہ متکبر ہے، بڑائی اس اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کبریائی اور بڑائی اسی کا حق ہے. باقی سب جھوٹ سے متکبر ہے، اس لیے کہ وہ تنہا ساری دنیا کو کنٹرول کرے، طاقت اور قدرت اسی کے اختیار ہے. تو لہذا یہ ساری صفات الملک سے متعلق ہے. بادشاہ ہے تو کیسا ہے، یہ ساری آگے آپ دیکھیں. اب سوال کریں آپ. جلدی کریں، اگر میں نے گڑبڑ کی ہے تو مجھے بتائیں.
قدوس ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا، سلامتی اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سراپا سلامتی ہے، اور المومن کے معنی دو ہیں، ایک ایمان اور یقین اور اعتماد کرنا، جس کے لیے ہمارا عام لفظ ایمان جس کو ہم، اور ایک ہے امن دینا۔ المومن کا مطلب ہے امن دینے والا۔ آپ دیکھ لیں پوری کائنات میں جو امن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہر چیز کو، انسان اگر امن میں نہیں ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ المحیمن کے میں نے کل آپ کو 3 معنی بتائے ہیں کہ ایک ہے نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرا گواہ یا شاہد، اور تیسرا وہ جو ضروریات اور حاجات پوری کرے۔ تینوں معنوں میں محیمن اللہ تعالیٰ ہے۔ العزیز، زبردست، غالب، ایسا عزت والا کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور ایسا عزت والا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ منافقین کی آیت 8 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ منافقوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی عزت والا ہے، اور عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کے حکمران کس قدر اس اللہ کی عزت کے طالب نہیں ہے، وہ طاغوت، وہ امریکہ، وہ یہود و حنود کے سے عزت کے طالب ہیں، اور ذلت دیکھ لیں، کیونکہ ہم اس سے عزت مانگی نہیں جس کے قبضہ قدرت میں عزت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت 139 میں، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ چاہتے ہیں کہ عزت، کیا یہ اس عزت جو ہے وہ کافروں سے لیتے ہیں، مانگتے ہیں؟ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اس رب کریم کے پاس ہے۔ الجبار، ایسا طاقت والا کہ جو جبر سے، اس کا مادہ ہے کہ جبر وہ ہے کہ کسی شے کو درست کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر، کائنات کے سیارے ہوں، ستارے ہوں، سمندر ہوں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ان کو ٹھیک انسان اس مقصد کے لیے مجبور کر رکھا ہے جس کے لیے اس نے پیدا فرمایا ہے۔ تو سر جب سوری، سورہ منافقون کی آیت اور دوسری کون سی آپ نے سورہ بتائیے؟ سورہ النساء کی آیت 139۔ تو یہ تھے معنی جبار کے۔ کوئی سوال؟ اس کے آگے آتا ہے المتکبر۔ تو المتکبر کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا ہے اور بڑا ہو کر ہی رہے۔ اب اللہ اس لیے بڑا ہے کہ اس کے برابر صفات کسی کی ہیں ہی نہیں، اعلیٰ ترین صفات کا وہ سرچشمہ، لہذا اسی کو تکبر جائز ہے کہ وہ بڑا ہے، وہ بڑا بن کے رہے۔ اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں کہ بڑائی اور کبریائی اسی کی کو حاصل ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہو یا شیطان، شیاطین آپ کو پتہ ہے نا، جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، تو اگر وہ کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس تکبر کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اس نے اپنے ذہن سے یہ گھڑ رکھا ہے کہ میں بڑا، دوسرے چھوٹے ہیں، حالانکہ بڑا صرف اور صرف ایک اللہ۔ کوئی اٹھا تو تمہیں 6 دفعہ اٹھائے، تمہیں اٹھی نہیں ہو، جھنجھوڑ پلیز شابانہ صاحبہ آپ کا مائک آن ہے، ذرا بند کریں۔ اچھا، سوری سر۔ کوئی سوال ہو الجبار کے حوالے سے یا المتکبر کے حوالے سے؟ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کمال کی بات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کے اقتدار، اس کے اختیارات،
اس کی صفات، اس کی ذات بے مثال ہے، اور جو اس میں کوئی شریک کرتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ وہ صرف بڑا ہی نہیں ہے بلکہ وہ بے عیب بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام نقصوں سے، خرابیوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ سر جی سوری، میں لکھ رہی تھی جی، اس کے کمالات اور اس کے اختیارات، آگے آپ نے کیا کہا ہے؟ صفات۔ اچھا، اب ہم آج کے آخر میں پہنچ رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اچھا، اب خالق، بارئ اور مصور، ذرا اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں تو بات کلیئر ہو جائے۔ اب بڑی بات غور سے سنیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے جو کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور جب اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے مقصد کا بھی تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو پیدائش کی منصوبہ بندی ہو یا مقصد کا تعین ہو، اور پھر اس منصوبہ بندی اور مقصد کے تعین کے بعد آپ اس کا ڈیزائن بھی کہ وہ یہ چیز ہوگی، تو پھر یہ مقصد وجود بھی پورا ہوگا اور یہ منصوبہ بھی مکمل ہوگا۔ تو یہ تین مرحلے، منصوبہ بندی، مقصد وجود کا تعین اور اس کا پورا ڈھانچہ ڈیزائن کرنا، یہ خلق کہلاتا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں۔ انسان نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ادھر ادھر دیکھ سن کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنا صاحب علم، اتنا خالق، ایسا خالق کہ اس نے ہر چیز بغیر کسی نمونے کے بنائی اور کمال کی بنائی۔ یہ ہو گیا خلق، اور پھر اس چیز کو جو نقشہ تیار کیا اس کے مطابق بنانا، اس کو کہتے ہیں باری۔ کہ جو اس کو وجود میں لانے کا عمل ہے وہ، تو اس کا پورا وجود تیار ہو گیا، اور آخری بات کہ اس کی تکمیل کے لیے کان کہاں، انسان کی مثال لیجیے، کان کہاں ہوں، ناک کہاں ہوں، آنکھیں کہاں ہوں، ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر اس کو نقص درست کرنا، اس کی نوک پلک ٹھیک کرنا، یہ مصور ہے، یہ تصویر کشی ہے، اور اس تصویر کشی کرنے والے کو المصور۔ تو تین مراحل ہیں، خالق، باری اور المصور۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ کوئی سوال یہاں تک ان تین کے بارے میں؟ آخری بات پھر فرمائی لہ الاسماء الحسنى۔ یہ جو اپنے پیچھے پڑے ہیں نا 22 سے 24 تک، اس کے لیے اور بھی بہت سے اسماء الحسنى ہیں، یہ صرف یہی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بے عیبی بیان کر رہی ہے۔ اسی سے آیت شروع ہوئی تھی، سورہ شروع ہوئی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں یسبح مضارع کا صیغہ ہے۔ کیا بات ہے کہ انسان نہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا پوری طرح احاطہ کر سکے، اس کو تو چھوڑیں، وہ جو تسبیح کر رہا ہے، اس تسبیح تو زمین آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے۔ آپ ذرا تسبیح کا مفہوم سمجھ لیجئے دیگر چیزوں کے بارے میں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز زبان سے بھی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ کہ اس کی زبان کیونکہ تم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، لہذا یہ جو اس کی تسبیح ہے
یہ سورہ آراف کی آیت ہے، مجھے اس وقت اس کا نمبر یاد نہیں ہے، کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، نمبر ذرا آپ دیکھ لیں گے، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دیں۔ اچھا سر آراف کا آیا آپ نے کہ جی، سورۃ آراف کا آیا آپ نے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، اور بات سنیے بڑے غور سے، ایک ہے تسبیح حال سے اور ایک ہے تسبیح زبان سے۔ زبان کے بارے میں آپ نے ہر چیز کے بارے میں سن لیا، اور حال سے تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حال بتا رہا ہے کہ بنانے والا کتنا زبردست منصوبہ ساز، کتنا زبردست ایگزیکیوٹر ہے، کتنا زبردست اس نے انسان کے مفاد کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو اپنے حال سے وہ اعلان کر رہی ہے وہ چیز کہ دیکھو میرے بنانے والا کتنا زبردست منصوبہ ساز، کتنا زبردست ایگزیکیوٹ کرنے والا ہے، اور کتنا نفع بخش چیزیں بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز یہ اپنے حال سے بتا رہی ہے۔ اور کال کے بارے میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت بتائی ہے۔ 44 ہے سر، 44 ہے شاید، 44 جی 44 آیت نمبر 44۔ آیت نمبر بنی اسرائیل آیت نمبر 44 لکھ لیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اور آخری بات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کا بڑا معنی کھول کے بتا چکا ہوں، اور حکیم کا میں نے کل آپ کو آیات لکھوا دی ہیں، کہ کچھ آیات کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہاب ہے وغیرہ۔ کس کے ساتھ آیا ہے؟ العزیز کے ساتھ۔ اور کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ العزیز کے ساتھ آیا ہے جو میں نے آپ کو کل لکھوائی ہیں۔ قوی العزیز، ہاں کبھی، اچھا، تو یہ تو العزیز کے ساتھ القوی العزیز وغیرہ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر بے تحاشا قوت اور عظمت اللہ ترجمہ زبردست۔ بتا رہے ہیں آپ، یہ لفظ کیوں آیا ہے العزیز کے ساتھ؟ میرا سوال یہ ہے۔ سر نافرمانوں کے لیے قوی العزیز ہے، منافقوں کے لیے، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، ٹھیک ٹھیک بتائیں، تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ، العزیز کے ساتھ القوی، العزیز، شدید العقاب جیسے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہماری اپنی ذات میں تبدیلی آئے گی، کہ اگر ہم نے کوئی خرابی کی، اس کی نافرمانی کی، تو اس کے وہ ہمارے ساتھ الحکیم، العلیم اور غفور الرحیم کی صفت العزیز کے ساتھ نہیں ڈیل کرے گا۔ یہ اس وقت کرے گا جب ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ میں نے اب اس مختصر وقت میں آپ کو ہینڈ آؤٹ کے ذریعے پوری صفات الہی کی تفہیم کے لیے مٹیریل دے دیا ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی صفات اور اس کی بے عیبی کو پوری طرح سمجھ لیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ آمین اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔